السلام علیکم دوستو، شہر داستان میں خوش آمدید۔ قرآن کریم میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک قصہ ایسا بھی ہے جسے قرآن میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تمہیں سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے نبی خدا کا قصہ بیان کریں گے جن کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے نے دی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور بے شک یہ قصہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اختصار کے ساتھ اسی قصے کو بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور واپس چلے گئے تو اس کنویں پر مدائن کا ایک رہائشی مالک بن زار اپنے قافلے کے ساتھ آیا اور کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور پھر انہیں اپنے ساتھ مصر لے گیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو سونے اور چاندی کے عوض مصر کے بادشاہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ گھاٹے کے سودے کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنے محل لے گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 یا 17 برس کے درمیان تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا۔ زلیخا ان کے حسن کی تاب نہ لا سکی اور ایک دن محل میں اکیلا دیکھ کر اللہ کے نبی کو لبھانے لگی، جس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے۔ زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑا، جس سے کرتا پھٹ گیا اور اسی وقت عزیز مصر بھی محل میں داخل ہوا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے شور مچا دیا کہ یوسف میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے ابھی جیل خانے میں پھینک دیا جائے۔ زلیخا کا الزام سن کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی میں بولے کہ یہ الزام غلط ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ملکہ عالیہ خود میرے ساتھ زور زبردستی کر رہی تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سنی اور بولا، اے یوسف، تمہاری بات کا کیسے یقین کروں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ جو پالنے میں لیٹا ہے اور زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے میری گواہی لے لیجئے، مجھے یقین ہے اللہ اسے میری بے بسی کی گواہی دینے کے لیے زبان عطا کرے گا۔ چنانچہ بچے کو پالنے سے عزیز مصر کے سامنے پیش کیا گیا اور بچے نے فصیح زبان میں بآواز بلند حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ اسی گواہی کا ذکر قرآن کریم میں کچھ ایسے بیان کیا گیا ہے، اور اگر ان کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہیں اور یہ سچوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا جب دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جسے عزیز مصر نے دیکھ کر کہا، اے یوسف، تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گنہگار ہو۔ تاریخ میں یہ سب سے کم سن گواہی ہے جو 4 مہینے کے بچے نے دی اور اسے قبول کیا گیا۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔